لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ پاک دی ذات ہے درود و سلام تاجدار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ احکم الحاکمین دی توفیق نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک
موت اور زندگی دے بارے عرض کیتا جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال تسی جو کچھ اس گناہگار دی زبان چوں سماعت فرماؤ گے، توجہ نال سنو گے، انہماک نال، ہمدردی نال، پیار نال، اور سنان تو بعد یہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مینو اور تساں احباب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی موت دی امانت ہے، اور پھر دوبارہ زندگی جڑی ہے موت او دی یعنی او دی اس زندگی دی امانت موت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا یہ دے بارے اور زندگی دے اندر موت اور زندگی دے اتے ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ موت بھی اللہ دیندا ہے اور زندگی بھی اللہ عطا کرتا ہے، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے لاڈ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو ان صلاتی میری نمازاں، و نسکی اور میریاں قربانیاں، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ دے حوالے ہے، سب کچھ اللہ لئی ہے جو تمام جہاناں دا پالن والا ہے۔ وہ اللہ دی ذات جس دے بارے کہن والا اپنے انداز وچ کہہ رہا ہے کہ اے خالق کل، اے مالک کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، اے مالک کل، اے خالق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، اے مالک کل، اے خالق کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، قادر وہ نہیں، مالک وہ نہیں جس سے نہ بن سکے ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے بار خدا، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ نوح نے پکارا اے بار خدا، پر مجبور رہا محبوب تیرا، کسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ جب حکم کیا تب می برسا،
ابر کرم تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ قادر وہ نہیں، مالک وہ نہیں، خالق وہ نہیں، نہ جس سے بن سکے ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، کوئی اس سے کھانا بھی چھڑا نہ سکا۔ وہ مالک ہے جدا تعارف تمام انبیاء علیہم السلام نے کروایا، اور یہ تعارف کرانا ہر اللہ نو منن والے دی مجبوری ہے، عین ایمان ہے۔ جب تک وہ اپنے رب دا تعارف نہ کراوے مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سارا یعنی سارا ٹولہ، حکومت بھی، رعایا بھی، باپ بھی، ہمسائے بھی، ساری دنیا ایک پاسے وقت دا حکمران ہے، انہاں دے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دی اکلی جان ہے۔ اور آپ ابراہیم سنیا تو میرے خلاف گلاں کرنا ہے جی، تو مینوں رب نہیں مانتا؟ نہیں مانتا بھائی۔ کیسی بات ہے یار، اپنے گھر دی چار دیواری چ بہ کے کسے دی تردید کرنی، تکذیب کرنی، او دی توہین کرنی، او دے خلاف آواز اٹھانی بڑی آسان ہے، پر برسر عام کسے بادشاہ، کسے صاحب اختیار، صاحب اقتدار دے سامنے جدے کول دنیاوی اعتبار نال کلی اختیارات ہون، آخر کیا وجہ ہے؟ کیڑی وہ طاقت ہے جس طاقت نے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے سامنے کھڑا کیتا؟ نمرود بن کنعان، ہاں بھئی تو اپنے رب دا تعارف کرا جنوں تو مننے۔ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں وہ گل کیتی، اس گل نو اللہ رب العزت اج اپنے پیغمبر نو دس رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تساں اس بندے نو نہیں ویکھیا جیڑا بندہ جھگڑا کر رہا سی اپنے رب دے بارے چ، ان آتاہ اللہ الملک، وہ اللہ جس نے انہوں بادشاہت عطا کی تھی، بادشاہت رب نے دیتی ہے، وہ اندر نہیں میری ملکیت ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آندے نے، میں تینوں رب دساں رب کنوں آندے نے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہوئے جیڑا میرا رب زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے، تے تیری تے ابتدا بھی ہے، تیری انتہا بھی ہے، تو اپنے گھر اپنی والدہ دے کر پیدا ہوئے ہیں، تینوں ایک دن موت ہونی ہے، تو رب نہیں۔ اذ قال ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب ہوئے ربی الذی یحیی و یمیت۔ تقریباً بہت سارے پیغمبران نے اس بات کا اعلان کیتا کہ میرا رب، ساڈا رب اللہ وہ اللہ ہے جڑا موت بھی دیندا ہے تے زندگی تے بھی۔
ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ دلیل پیش کی تھی یحیی و یمیت تے نمرود کہن لگا قال انا احیی و امیت، یہ کوئی ایڈا وڈا کم نہیں، یہ تو میں بھی کر سکنا، جنوں مرضی زندہ رہن دیواں، جنوں مرضی موت دے دیواں۔ اچھا کوئی مثال دو قیدی منگائے، انہوں نے قتل کرنا سی، سزائے موت دینی سی، ایک نوں سزائے موت دے دیتی، قتل کر دیتا، دوسرے نوں چھڑ دیتا، لو ویکھو جی میں انہوں زندہ رکھیا جی، انہوں موت دے چھڑی ہے۔ اچھا تو رب ہے تے ہور کی کڈا کو وڈا کہ بڑا وڈا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دی توفیق نال آندے نے اے تے کم کر لیا ہے، اے بھی غلط، پر منن والے منی جا رہے نے، منن والے اس حد تک منے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا رب ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب ہوئے سورج ادھروں مشرق والوں طلوع کر دے، چڑھ دے والوں چڑھ دے، تے فاتی بہا من المغرب، جے تیرے اندر کوئی پاور ہے تے اس گل نو بدل دے، اج سورج ادھر دی بجائے ادھروں چڑھا کے وکھا۔ قرآن پاک دے اندر ہوندا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پاگل ہو گیا، جواب دین تے قادر نہیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جویں بندہ جاندہ ہے مر، ہن کی کرے، دلیل تے کوئی ہے نہیں، تے بولاں تے جی پھیر دے، ایک کوئی گل کیتی سو، آندا جے تو دانے لینا ہے میرے کولوں آٹا ڈیپو تو لینا ہے تے جا اس رب کولوں منگ، میں تینوں آٹا نہیں دینا۔ تے ابراہیم علیہ السلام آندے نہیں دینا تیری مرضی، پر رب اللہ ہی ہے۔ تے اللہ پاک نے اعلان کیتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کدی ظالماں نوں ہدایت نہیں دیندا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام واپس مڑ پے تے جدیاں عزتاں رب رکھے وہ دیاں عزتاں کون برباد کر سکتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دو توڑے، دو بوریاں جڑیاں کھڑیاں ہوئیاں نے، وہ رستے دے وچوں ریت دیاں پر کے موڈے تے رکھ لئیاں نے۔ اچھا تے چلدے چلاندے گھر آ گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام لہا کے بوریاں سٹ کے سو جاندے نے، تے سو گئے۔ تو جناب تھوڑی دیر بعد جدوں ستے نے تے جناب اماں جی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اجے ایک کوئی بیوی ہے دوسری نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اماں جی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، تھوڑی دیر دے بعد جدوں جا کے بوری وچوں جناب منہ کھولیا تے آٹا وچوں نکلیا، لے کے آٹا پکاؤن ڈیاں ہوئیاں نے۔ جے اللہ گندم نو بورا بنا سکتے نے تے بورے نو بھی اللہ گندم بنا سکتے۔ اسی ایک کوئی طرح دا بیج اپنی پیلی وچ بیجنے تے سنیا سی کہ مختلف پھلاں دا ذائقہ مختلف ہوندا ہے، تے اساں بھی بیجیاں نے طرح چور صاحب ایک کوڑی نکلدی ایک مٹھی نکلدی، یعنی یہ ذاتی طور تے
کہ ایک اوتھے ہی فصل اوتھے ہی بیجی ہے، ایک تار کوڑی ہے تو ایک میٹھی ہے ایک کوئی پل انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے۔ یہ مالک دی مرضی ہے ایک کوئی ماں دے دو بیٹے، ایک مجاہد ہے ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، ایک گورا ہے ایک کالا ہے، یہ مالک دی مرضی ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام اٹھے تے آندے نے سارا یہ آٹا کتھوں پکایا ہی؟ تے اماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی آپ ہی تے آٹا لے آندا جے تے اچھا تے وچے وچ سوچ دے نے آندے نے جے رب نے ریت نو آٹا بنا دیتا ہے رب عزتاں رکھ لیاں نے، ہن بولن دی کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ تیرا شکر ہے تو ریت نو آٹا بنا چھڑیا ہے۔ اللہ ایک میں تنوں عرض کراں جڑے لوگ مہمان نواز ہوندے نے نا تے دل دے سخی ہوندے نے، آندے نے ایک بندہ سی او دا نام چودھری فضل سی، دل دا سخی تے ہر ویلے ڈیرا چلدا رہنا۔ ایک دن دانے مک گئے، ڈیرے تے مہمان بیٹھے ہوئے نے، پڑھولے خالی نے تے اپنے رب اگے روندا پیا، اللہ مہمان بھی آ گئے نے پڑھولے بھی خالی نے تے ملازم بھی پریشان نے، چوری صاحب کتھوں لے آئیے دانے تے کتھوں انہاں مہماناں نوں کھوائیے۔ اللہ اکبر، گھروں پیغام آیا کہ چودھری صاحب پتہ نہیں کتھوں رب نے پڑھولے بھر چھڑے نے، یہ رب دی مہربانی ہے جنہ تیرا فضل ہے، تے رب دا تیرے تے فضل ہو گیا ہے۔ جڑا سخی ہے او دی مدد اللہ آپ کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ انہوں کتھوں کتھوں رزق دیندا ہے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ویلا تے وینا تے آندے نے میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ تے ایک دن سفر دے دوران جناب ابراہیم علیہ السلام ایویں کھڑے پہ گئے تے آندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ۔ دوران سفر کردیاں دل وچ خیال آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، جویں موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی اللہ میں تینوں ویکھن آیا، میری قوم بھی تینوں ویکھنا چاہتی ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ مینوں وکھا تو مردیاں نوں زندہ کیویں کرنا ہے؟ اوتھے کی آندے سن تے ایتھے کی آندے نے پے؟ تے اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن، میرے ابراہیم تو مندا نہیں؟ قال بلا، اللہ سونیا مننا کیوں نہیں مندا، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب واسطے تسکین قلب واسطے دل دی تسلی واسطے یا اللہ مینوں وکھا دے۔ چل میرے ابراہیم ویکھ پھر، یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا جلدی کر، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اس طرح کرو نا 4 پرندے پکڑ لو۔ یہ قرآن دی بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانی کوئی ناول ڈائجسٹ دی بات نہیں، یہ اس ہستی دی بات ہے جس ہستی دی ہر بات سچی ہے، وہ دی کتاب سچی ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔
فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن الیک جزءا، 4 پرندے پکڑ لے، مرغا لے لے، مور لے لے، کوا لے لے، کبوتر لے لے، جانوراں دے مختلف نام ہوندے نے تفسیراں اندر، یا اللہ میں لے لے۔ فرمایا 4 نوں ذبح کر دے، ذبح کر کے انہاں دیاں بوٹیاں مکس کر دے، بوٹیاں مکس کر کے تے فرمایا پہاڑاں تے کھلار دے، ایک جگہ نہیں رکھنیاں، 4 پاسے یا 7 پاسے، جدھر جدھر پہاڑی نظر آؤندی ہے بوٹیاں کھلار دیو۔ جزءاً انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، انہاں نوں ذبح کر کے ٹکڑے بکھیر دیو۔ فرمایا ثم ادعوہن جزءاً، پھر انج کرو نا تسی انہاں ٹکڑیاں نوں جدوں پھیلا دیتا ہے، ہن انہاں جانوراں دیاں سریاں اپنے ہاتھ وچ پھڑو۔ کبوتر دی سری پھڑی ہے، گوشت آ کے لگتا ہے کوے دا، سری قبول نہیں کرتی، وہ پیچھے وہ ڈگ پیندا ہے۔ فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اے میرے پیغمبر ابراہیم، اے پرندے انہاں دا گوشت جڑا دوڑدا ہویا تاڑے کول آئے گا۔ کبوتر تیار ہو گیا، وہ جدوں کبوتر تیار ہو گیا، وہ شکل بنی ہوتے ہیں جی، چمڑا چڑھ گیا، پار اگ پے نے، چونج صحیح ہے کہ وہ گٹکو کردا با ہے، بازیاں ماردا اڈ گیا ہے۔ اب مرغا آ گیا ہے، مرغے نو جدوں مرغے دی سری دا وجود مکمل ہے، وہ اڈ گیا ہے، کوا اڈ گیا ہے، مور اڈ گیا ہے۔ دھیان دے رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمْ اے میرے پیغمبر ابراہیم جان لو، وَعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب بھی ہے تے حکمت والا بھی ہے۔ ایک پیغمبر اللہ دا، زندگی تے موت اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ تقریباً 70 سال پہلے اے بستی بیت المقدس کے قریب بستی ہے، جنہوں ہن فلسطین کیا گیا جاندہ ہے یا اسرائیل کیا جاندہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے۔ انہاں دیاں چھتاں مودیاں ہو گئی ہیں، سارے لوگ مر گئے، عذاب آیا، ہلاک ہو گئے نے۔ تے کولوں دی اللہ دے پیغمبر عزیر علیہ السلام گزر دے نے، تے آندے نے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، میرا ایک پیغمبر ایک بستی دے کولوں گزردا ہے، دل اندر خیال آیا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جنہاں دیاں جناب جنہاں دے فرش اتے تے چھتاں ہیٹھلے پاسے آ گئیاں نے، اے لوگ ختم ہو گئے نے، 70 سال ہو گئے نے انہاں نوں مریاں۔ تے جناب عزیر علیہ السلام اپنے رب وال دھیان کردے نے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اے تو زندہ تے کریں گا، کیویں کریں گا؟ حالانکہ اللہ دے نبی نے عزیر علیہ السلام، نبی دا ایمان پختہ ہوندا ہے، پر ایک گل ذہن چ رکھو، بیوی نو خامد تے اعتبار ہوندا ہے، خامد نو بیوی تے اعتبار ہوندا ہے، اولاد نو والدین تے اعتبار ہوندا ہے۔ کوئی چیز لیاندی جائے نا تے بچے آندے نے ابو وکھاؤ تے صحیح، ایک دلچسپی ہے۔ خامد اپنی بیوی نو پوچھتا ہے جی کی پکایا جی بدھ بازار چوں لیا کے،
اتنے تو کوئی شہ نہیں. چلو کہڑا کپڑا لیا جی وہ پاویں پرلے درجے سے کوئی نکمی چیز لیا ہوئے تو بےتابی ہوتی بخاؤ صحیح. اگر کوئی خاون چیز لیا وہ آدھی بخا تو چھڈو. یعنی ایک محبت کا انداز بھی ہے. اللہ دے پیغمبر جناب عزیر علیہ السلام محبت دے انداز کہندے نے کہ اور قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اللہ اس قوم نو، اس بستی نو، اس شہر نو، اس پنڈ نو کیویں تسی دوبارہ زندہ کرو گے؟ جدوں یہ جملہ ادا کیتا تے اللہ فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. وہ 70 سال ستیاں نو ہو گئے نے، انہاں نو اللہ پاک نے 100 سال سما دیتا. 100 سال ستے رہے. ثم بعثہ، پھر اللہ پاک نے زندگی دیتی، اٹھایا. اٹھا کے جدوں عزیر علیہ السلام نو کھڑا کیتا، اللہ نے فرشتے نو کر لیا. انہوں پوچھو میرے نبی نو، قال کم لبستا، کنی دیر ٹھہرے ہو؟ تے جناب عزیر علیہ السلام نے بڑے ہی حماقت نال، پوری ذمہ داری نال، وثوق نال بات کہی. قال لبست یوما او بعض یوم، میں نا دنے ستا سا، ادو صبح صبح دا ٹائم سی تے ہن شام ہونے والی ہے. ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، بعضن او قال کم لبست یوما او بعض یوم. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تسی 100 سال ستے ہو. میات آمن، تسی 100 سال ستے ہو. اچھا فانظر الی طعامک و شرابک، فانظر الی طعامک و شرابک. یہ قسم دے معجزات نے، ایک خرقے عادت ہوندے نے، معمول نہیں. معمول دے مطابق جو فرق ہوندا ہے وہ دے تو ہٹ کے جڑے حالات پیش ہون انہاں نو معجزات یا کرامات کیا جاندا ہے. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. ذرا غور فرمانا. فانظر الی طعامک، اپنی روٹی دیکھو، و شرابک، اور اپنا برتن پانی والا دیکھو. پانی اجے اس طرح ہی ہے. لم یتسنى، قرآن آندا ہے نہ پانی خراب ہویا ہے، نہ وہ دا ٹیسٹ خراب ہویا ہے، تے نہ ہی روٹی جڑی وہ باسی ہوئی ہے. کھانا بھی صحیح ہے، پینا بھی صحیح ہے. اچھا کھانا جڑا ہے تسی بھی جان دے ہو، میں بھی جاننا، 1 دن دے بعد 2 دن دے بعد اکثر کھانے خراب ہو جاتے. تے 100 سال نہیں خراب ہویا. تے فرمایا ہن انج کرو، وانظر الی حمارک، اپنے گدے وال ویکھو. گدا ویکھیا، وہ دیاں ہڈیاں، وہ دے جسم دے بال، وہ دے کھر، ہر شے گل گئی، ختم ہو گئی. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، آن والی بلی نو انسان واسطے اسی ایک مثال بنان والے ہاں. یا اللہ کی کریں گا؟ فرمایا میرے پیغمبر سوال دا جواب آن لگا ہے. سوال بڑا عجیب ہے تے جواب دیکھو اس تو بھی کیسا شاندار جواب. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر الی العظام،
ویکھن ڈے نے ادھروں ایک ہڈی تری آن ڈئی، آ گوڈا تریا ہوندا ہے، آ پٹ تریا ہوندا ہے، آ کھلی آن ڈئی ہے، سارا جسم یعنی جسم دیاں ہڈیاں یکے بعد دیگرے آ رہی نے۔ وانظر الی العظام، اللہ پاک نے فرمایا جدوں ہڈیاں اکٹھیاں ہو گئیاں نا پھر اساں کیف ننشزھا، کیف ننشزھا، اتنے شاندار طریقے نال اساں سارے جوڑ اکٹھے کیتے 100 سال بعد۔ بات سمجھن والی ہے، کھانا خراب ہو سکتا سی، اللہ نے نہیں ہون دیتا، گدا چوک کے بچ سکتا سی، اللہ نے انہوں موت دیتی۔ اللہ نشانی دکھانا چاہتے ہیں، وانظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوها لحما، پھر اساں او دے اوتے نا آہستہ آہستہ گوشت آنا شروع ہو گیا، گوشت چڑھا دیتا۔ اج جدوں اسی کوئی ماڈل تیار کروانے نا، پہلو کار ہے، موٹر سائیکل ہے، ہاں جی، تو اسی نے کیویں جڑے گا کہ جو سامنے ساڈے وہ ماڈل آہستہ آہستہ جڑتا جاتا ہے، پھر وہ کار بن جاتی، اسی چل پیندی۔ ثم نکسوها لحما، واہ سبحان اللہ، فرمایا اساں بہترین او دے اوتے گوشت چڑھایا، پھر چمڑا چڑھایا۔ وہ جدوں پھر اس گدے نے دوڑنا شروع کر دیتا نا، پھر اللہ پاک نے فرمایا فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اینو آندے نے قادر قدیر جڑا مردیاں نو زندہ کرے گا۔ ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام، مریم صدیقہ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم، فرشتے آئے یا فرشتہ آیا، مریم رب تینوں بیٹا دین والا ہے، وہ ویرا گل کوئی سیانی کر، نہ میری شادی نہ اج تک میں کسی غیر محرم دا منہ ویکھیا ہے، اللہ نے مینوں بچایا ہے، تے بچے دی پیدائش کیویں؟ فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ایک خرق عادت چیزاں، اگ دا کام ہے ساڑنا، اگ دا کام ہے ساڑنا، نہ ساڑے تے ابراہیم علیہ السلام دے وجود نو صحیح سلامت پر رہن دے۔ چھری دا کام ہے کٹنا، اور یہ بات مسلمہ حقیقت ہے، کوئی آوارہ بات نہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام دے گلے مبارک دے ہوتے باپ نے پورے زور نال چھری چلائی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دا وال تک نہیں کٹن دیتا۔ پانی دا کام ہے ڈوبنا، نکا جہا بچہ بے آسرا جدی ماں خوف زدہ ہے، اپنی بیٹی مریم نو کیا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، بیٹے اوپرے بن کے اجنبی بن کے اس صندوق جے دے نال نال جا کہ تے جے موقع ملیا تے واپس لے آئی، پر لوکاں نو معلوم نہ ہوئے کہ اے تیرا ویر ہے، دشمن سر تے کھڑا ہے۔ پانی دا کام ہے ڈوبنا، لیکن جدوں اللہ کسے دی بیڑی بننے لائے ادو کون ڈوب سکتا ہے؟ انہوں آدھنے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے دنیا تے مبعوث فرمایا، اور آمد تو پہلے اللہ پاک نے جناب مریم صدیقہ علیہ السلام نو اس بات تو آگاہ کر دیتا سی کہ تکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین،
مفسرین محدثین اس باتوں استدلال کرتے ہیں کہ تیناں زمانیاں دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی کلام ثابت ہے۔ پہلا تکلم الناس فی المہد، مہد آندے نے ماں دی گود نو، ماں دی گود دے اندر کلام کیتا ہے، قرآن تو ثابت ہے۔ جوانی اندر کلام کیتا ہے، قرآن تو ثابت ہے۔ اور پھر وکہلا کہول آندے نے جدوں بڑھاپا آ جائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام 33 سال دی عمر وچ اٹھائے گئے، 33 سال نو بڑھاپا نہیں شمار کیتا جاندہ۔ علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا تے آن گے ادوں انہاں تے بڑھاپا غالب ہوئے گا، بڑھاپے دی حالت ہوئے گی، اس حالت وچ بھی گفتگو کرن گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مریم صدیقہ علیہ السلام نو یہ فرشتے دستے نے کہ وہ گفتگو بھی کرن گے، بچپن وچ بھی، جوانی وچ بھی، بڑھاپے وچ بھی۔ وہ ایسا تہاڈا بیٹا معجزات دنیا تے لے کے آئے گا کہ جس وقت وہ ایک مٹی دا پرندہ بنان گے تے او پرندے نو اس طرح پھوک مارن گے تے وہ اللہ دے حکم نال بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نال اڑ جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے نو چہرے تے ہاتھ پھیرن گے، وہ اندھا بینا ہو جائے گا، اکھاں والا ہو جائے گا، وہ دی بینائی واپس آ جائے گی۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑے نو مادر ذات کوڑے نو ہاتھ پھیرن گے، وہ دا جسم صحیح سالم ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردیاں نو زندہ کرن گے، کھڑا کرن گے، کس طرح؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر اللہ پاک نے پہلے خوشخبری دیتی، پھر اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نال گفتگو کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے میرے عیسیٰ پیغمبر تواڈے تے احسان کیتا تواڈی والدہ تے کہ اللہ پاک نے روح القدس، اپنی روح القدس دی وجہ نال تائید کیتی، بغیر باپ دے اصول ہے وے کہ میاں بیوی دے یعنی ازدواجی زندگی دے نال، رابطے دے نال اولاد دا پیدا ہونا ایک اصولی بات ہے، لیکن ایک خرق عادت ہے، انہوں معجزات میں شمار ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش باپ دے بغیر، اور قرآن پاک اندر بہت بڑی دلیل ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کہندے نے کہ مینوں رب نے پیدا کیتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، میں جب تک زندہ رہاں گا اپنے ماں باپ دی خدمت کرتا رہاں گا۔ لیکن قرآن پاک اندر سورہ مریم دے اندر وہ بھی بات سورہ مریم دے اندر ہی ہے۔ سورہ مریم دے اندر اللہ پاک فرماندے نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود اندر کہہ رہے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جب تک میں زندہ ہاں اپنی ماں دی خدمت کرتا رہاں گا۔ اللہ کرے ساسی بھی کر دے رہی، میں اپنی ماں دے نال یعنی سرکشی نہیں کراں گا، جبر نہیں کراں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا سا کہ جڑا مردے نو زندہ کرنا ہے تو فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے حکم نال ہے۔ اور ایتھے ایک چھوٹی جی بات معجزات وچ ایک چیز شامل ہے، رحمت للعالمین مولانا سید منصور پوری، سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے تقابل کر دیا ہویا، اللہ نے معجزہ دیتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے معجزہ دیتا، وہ پہلے انسان سن، فوت ہوئے پھر زندگی دیتی، اللہ نے انہوں نے کھڑا کیتا۔ آؤ اللہ رب العزت نو
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس تو اگے ایک معجزہ عطا کیتا. ایک کھجور دا درخت ہے مسجد نبوی جنہ لوگوں نے دیکھیے وہ مسجد نبوی دے یعنی لکھیا ہے کہ اے مسجد نبوی اصل مسجد نبوی دی آ جگہ ہے. اس احاطے نو کور کر کے انہوں نے دسیا ہے اتنے باقاعدہ طور تے اندراج ہے. باقی جڑی وہ اندر اضافہ کیتا گیا ہے وہ دے اندر جتھے اصل ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے ممبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اوتھے ایک کھجور دا تنا سی وہ دے نال اس طرح کر کے ٹیک لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویں اسی سوٹی رکھنے نا یہ بھی طریقہ مسنون ہے. ٹیک لا کے انہوں یعنی وہ دے نال خطبہ ارشاد فرماندے سن. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ نے بھی رسول اللہ سے مشورہ کیتا کہ اس درخت نو اس تنے نو کھیڑ دیو. جدوں انہوں پٹ کے پرا کیتا تے اندے نے کہ وہ دے وچوں انج دی رون دی آواز آئی جویں بچہ اپنی ماں دی جدائی وچ روندا ہے. جدوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تے آپ نے فرمایا اس تھم نو اس تنے نو تسی مسجد نبوی دے سین اندر دفن کر دیو. اے میری محبت اندر رو رہا ہے. اے دے اندر جان نہیں سی لیکن ہے نباتات اندر بھی جان موجود ہے لیکن انسان جیسی تے نہیں. اللہ اکبر. تے بابا جی نے بڑی پیاری بات کیتی ہے. آندے نے افضل تے اعلیٰ جیڑے ساری خدائی تھی او تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. او افضل تے اعلیٰ جیڑے ساری خدائی تھی او تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. تے کافر مومن ہو گئے دل دی صفائی تھی. گھر گھر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. او کھل کا میٹھا سو شاید کر دیتا تم جی کر کہاں کھل کا میٹھا سو شاید کر دیتا تم مانی جے اللہ لے آئے موقع قدم جا چمانی ہو جائے حافظ اتے ہو جائے تساں اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا. اتھے عالم تے جاہل دی بات کوئی نہیں. بابا جی نے بات کہہ کے حد مکا چھڑیے. آندے نے جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملکوں پہنچن او کالے تے ضعیف جی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.